वज़ाइफ के लिए वज़ाइफ सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफ सालिहीन ऑफिशियल। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुरान पाक की दुआओं में से एक दुआ है हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, जो आपने अल्लाह तबारक व तआला से मांगी थी अपने मुहिब्बीन मुतअल्लिकीन के लिए, और फिर अपने मुहिब्बीन और मुतअल्लिकीन को आपने सिखाई। वो दुआ इतनी प्यारी है कि अगर इंसान उस दुआ को पढ़े तो अल्लाह ताला उसके वो मसाइल हल करता है जो वो समझता है कभी हल ही नहीं होंगे। जैसे बाज़ लोगों को ठिकाना बिल्कुल कोई नज़र नहीं आता और वो हद दर्जे ज़्यादा गमगीन होते हैं कि हमारे पास कोई ठिकाना नहीं है, या मुस्तकबिल अपना तारीक नज़र आता है, बेरोनक नज़र आता है, या माली लिहाज से वो इतने तंगदस्त हैं कि उन्हें कोई ठिकाना माली नज़र नहीं आता, या लड़की है लड़का है रिश्ते के लिहाज से वो मंजिल नहीं पाते, उन्हें कोई अच्छा ऐसा रिश्ता नहीं मिलता। अब ये जितने मामलात हैं इनको सामने रखें और फिर वो दुआ जो इतनी महबूब दुआ थी कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने मानने वालों को सिखाई। अब ये बात पता चली, एक इस दुआ से ये बात पता चलती है कि जो लोग मुतअल्लिकीन होते हैं, आपसे मुंसलिक होते हैं, आप उन्हें दुआओं के साथ जोड़ें। दूसरा ये पता चला कि उनको अल्लाह के साथ जोड़ना चाहिए, अल्लाह से मांगने का तरीका उनको बताना चाहिए। तीसरा, इस दुआ के अंदर इतनी अल्लाह की तरफ से कबूलियत थी कि अल्लाह ताला ने उसको कुरान पाक की आयत का हिस्सा बना दिया, कुरान पाक का जुज़ बना दिया, और उम्मत मोहम्मद को वो दुआ हमें सिखाकर अल्लाह ने एहसान किया कि जो नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के वो पैगंबर हैं जिन्होंने 950 साल खाली तबलीग की है, मेहनत की है। अब वो मेहनत की है, उन्होंने 950 साल मारें खाई हैं, गालियां सुनी हैं, लेकिन 1300 साल उम्र पाने वाला ये ज़ईफ़ पैगंबर, बूढ़ा पैगंबर, जो रो रो कर इतने रोए कि उनका नाम ही नूह पड़ गया। नूह कहते हैं नोहा, यानी रोने वाला। हर वक्त रोते थे किसके लिए? उम्मत के लिए। और वो चंद लोग आपके 950 साल में मुसलमान हुए जिनकी तादाद 80-85 से ज़ायद नहीं थी। अब आपने जब उनको अपनी कश्ती बनाई, अल्लाह ताला ने कहा ये कश्ती बनाओ आप, और जो आपके चाहने वाले हैं वो उसमें सवार हो जाएं। अब वो कश्ती बनाई आपने, कश्ती बनाकर, और आपने फरमाया आ जाओ जो मेरे मानने वाले हैं, चाहने वाले हैं। तो आपके मानने वाले उस कश्ती में बैठना शुरू हो गए। आपने फरमाया, गोया कि आपने दुआ की है, और आपने जब दुआ की तो आपके मुतअल्लिकीन जो मोहब्बत करने वाले आपके उम्मती थे उन्होंने भी वो दुआ पढ़नी शुरू की जो अल्लाह ताला ने सूरह मोमिनून की आयत नंबर 29 में नाजिल फरमाई, और हमें उसमें सिखला दिया कि उन्होंने कश्ती पे सवार होते हुए क्या दुआ की। अल्लामा रूहुल बयान जो हैं, जिन्होंने तफसीर रूहुल बयान लिखी, वो फरमाते हैं इसमें अल्लाह ताला ने इतनी तासीरात रखी हैं कि ये दुआ कश्ती में बैठते हुए पढ़ी। हालांकि बैठते हुए पढ़ना दुआ नहीं है ये सफ़र की, ना ये जो कश्ती में बैठने की दुआ है, लेकिन इसकी तासीर ये है कि कश्ती में बैठते हुए पढ़ने का मकसद ये था कि ऐ अल्लाह हमें तू अमन के साथ इस कश्ती के ज़रिए इस अजाब से निकाल दे जो यहाँ अजाब आया हुआ है। गोया कि इसकी बरकत से वहाँ के अजाब से बच गए, और फिर कश्ती चली तो आगे इस दुआ का ये मतलब भी है जो रूहुल बयान के अंदर लिखा कि हमें अमन के साथ यहाँ से उतार भी दे। अब अमन के साथ उतारने का जिक्र भी आ गया इसके अंदर पिन्हा। अब एक दुआ है, उसके कई मानी, कई चीज़ों में वो कैसे शामिल हो सकती है। बाज़ लोग ये सोचते भी हैं कि दुआ का मतलब तो ये है, लेकिन आपने कहा कि रिश्ता नहीं मिल रहा, आप कह रहे हैं कोई ठिकाना नहीं मिल रहा, कोई नौकरी नहीं मिल रही, कोई ज़िंदगी के अंदर सुकून नहीं है, ज़िंदगी खुशहाल नहीं है,
تنگ دستی ہے، ہر چیز میں بے منزلے ہوئے ہیں، بھٹک رہے ہیں، اور انسان اپنی کوششوں میں لگا ہوا ہے لیکن کچھ حاصل نہیں ہوتا، تو روح البیان کے اندر آپ نے فرمایا، حالانکہ آیت کا معنی یہ نہیں ہے کہ کشتی میں بیٹھتے ہوئے امن حاصل کرنا اس عذاب سے اور پھر آگے اترنا امن والی جگہ پر، اور امن کے ساتھ کشتی چلی جائے، طوفان آ رہے ہیں اور پانی کو کس طرح کشتی کو ہر طرف جھنجھوڑ رہا ہے اور ہوا جو ہے وہ اس کو جھنجھوڑ رہی ہے، لیکن اس میں ڈوبنے کا خدشہ بھی ہے۔ لیکن دعا کا پنہا جو معنی ہے وہ یہی ہے جو روح البیان کے اندر پھر اور بھی پریشانیوں کا ذکر اس میں ہے کہ ہماری نسل کو بھی ختم نہ کرنا، یعنی نسل بھی انسان کی ختم نہ ہو۔ وہاں 82 آدمی تھے، وہ ختم ہو جاتے، کائنات میں سے انسانیت ہی ختم ہو جاتی، لیکن اس دعا کی برکت سے اللہ نے اتنی برکتیں دی ہیں کہ وہ 82 آدمیوں کی نسل آج پوری دنیا کے اندر نظر آتی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی کسی بندے کی نسل نہیں ہے۔ اب ان کی نسل اتنی بڑی ہے کہ وہ آگے اللہ رب العزت نے اس نسل سے آج 7 ارب انسان دنیا میں پیدا کیے ہیں۔ اب آپ دیکھیے دعا اتنی پرتاثیر ہے اور اس کے اندر اتنی چیزیں پنہا ہیں۔ وہ دعا کیا ہے کہ 29 نمبر آیت سورہ مومنون، نوح علیہ السلام نے یوں فرمایا، ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین۔ اب یہ دعا ہے اتنی چھوٹی سی، لیکن اس کی تاثیرات دیکھیں، اس کے اندر جو طاقت ہے۔ اب جب بندہ اس کو پڑھتا ہے نا، ربی ربی کہہ کر اپنے رب سے مخاطب ہوتا ہے، تو یقین اتنا ہونا چاہیے کہ اتنے بڑے طوفان میں، طوفان نوح میں، اور ہر کوئی ادھر ڈوب رہا ہے، ادھر تیر رہا ہے، ادھر مر رہا ہے، ادھر سے چیخ کی آواز ہے، ادھر سے آہوزاریاں ہیں، اور اس وقت آپ سوچئے کوئی لمبی سورہ یاسین جتنی دعا نہیں کی، کوئی اتنی بڑے بڑے وظیفے نہیں کیے، ایک چھوٹی سی دعا حضرت نوح پیغمبر اپنی امت کو سکھا رہے ہیں، اور اللہ اپنے نبی کی امت کو سکھا رہا ہے کہ آپ جتنی سخت پریشانی ہو بس آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے۔ آپ سارے پڑھیں، ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین۔ اب جب آپ کوئی سفر بھی کریں، کہیں بھی سفر کرنے لگیں، تو آپ ایک بار اس کو پڑھ لیں۔ جہاز پہ بیٹھ رہے ہیں، گاڑی پہ بیٹھ رہے ہیں، ٹرین پہ بیٹھ رہے ہیں، بحری جہاز میں بیٹھ رہے ہیں، موٹر سائیکل پہ بیٹھ رہے ہیں، سائیکل پہ بیٹھ رہے ہیں، آپ گھر سے نکل رہے ہیں کسی کام کے لیے، پڑھ کے ایک بار چلے جائیں، اللہ آپ کو برکت کے ساتھ لے کے بھی جائے گا اور عافیت سے واپس بھی لائے گا۔ اور پھر اگر کوئی آدمی، جیسے ہمارے اکثر لوگ تبلیغ کے لوگ سفر کرتے ہیں، کوئی اور دینی کاموں کے لیے سفر کرتا ہے، تو وہ یہ جب نکل رہا ہے تو یہ پڑھے، چونکہ نوح پیغمبر نے اس موقع پہ پڑھی ہے جب آپ کی تبلیغ 950 سال چلی اور پھر آپ نے یہ دعا کی، تو اللہ اس میں بھی آپ کو برکت دے گا، آگے آپ کی بات کی بھی تاثیر اللہ رکھ دے گا۔ پھر آپ کا کوئی بھی منزل نہیں مل رہی، چاہے وہ مالی لحاظ سے، رشتے کے لحاظ سے، مستقبل کے لحاظ سے کوئی خیر نہیں مل رہی، تو آپ اس کو 21 دن تک 70 مرتبہ روز پڑھ کے دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے وہ معاملات سیٹ کر دے گا، اچھا بہترین اللہ انتظام کر دے گا۔ کسی پریشانی میں ہیں، کوئی منزل چاہتے ہیں، کوئی مقصود ہے آپ کا خاص، تو آپ اس کو 21 دن اسی طرح 70 بار پڑھیں، آپ کو اللہ تعالیٰ خیر المنزلین، یہاں جب آخر میں کہیں نا خیر المنزلین، تو وہاں تصور اپنے کام کا کریں، اور پھر آخر میں دعا بھی کریں اسی طرح، پھر زیادہ تعداد پڑھیں، چلتے پھرتے پڑھیں، آپ کو اللہ تعالیٰ کبھی ایسا نہیں کرے گا کہ آپ بھٹک جائیں۔ اب لوگ بھٹکتے ہیں، کاروبار میں بھٹکتے ہیں، لوگ صحت کے معاملات میں بھٹکتے ہیں، تو اپنا کوئی رزق کا انتظام کرتے ہیں، اس میں بھٹک جاتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں، جیسے اس میں ان کو نقصان، ان کو دھوکہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں معاملات لین دین میں خاص طور پہ اس کو پڑھ لیں، آپ کو اس دھوکے سے اللہ بچا لیں گے۔ یہ دعا اتنی تاثیرات رکھتی ہے کہ دعا چھوٹی سی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اور آپ کی امت کو، پھر اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قرآن کی شکل میں عطا فرمائی، اور آپ کی امت کو دعا کی شکل میں عطا فرمائی، اور یہ دعا
آپ اس کو اپنا معمول بنا لیں۔ جو اس کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کثرت کے ساتھ پڑھے گا، اس انسان کو کبھی دنیا میں کوئی بھی دشواری نہیں ہوگی، کسی کام میں وہ پھنسے گا نہیں، کسی کام میں وہ تکلیف ذلت میں نہیں پڑے گا۔ تو یہ دعا اپنی زندگی کا جز بنائیں، بچے مرد عورتیں سارے اس کو یاد کریں۔ دعائیں قرآن پاک کی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے میں نے جو تاثیرات رکھی ہیں وہ میں نے روح البیان میں اس کی اتنی زیادہ تاثیرات ہیں انہوں نے نقل فرمائی ہیں کہ 2 چیزوں کو تو انہوں نے واضح لکھا ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا، اور باقی مزید بھی لکھا انہوں نے کہ اس کو پڑھنے والا جو ہے کبھی اپنی منزل کھوتا نہیں ہے۔ اب آپ جو ہے کسی نئے ملک میں ہیں، زیادہ پڑھیں اس کو تاکہ وہاں آپ بھٹکے نہیں، وہاں آپ پریشانیوں کا شکار نہ ہوں۔ آپ جب بھی اس طرح کوئی بندہ قید ہو جائے، قید میں چلا جائے، تو وہ بندہ قید میں روزانہ اس کو 70 بار پڑھتا رہے، اللہ تعالیٰ وہاں سے رہائی بھی کرا دے گا اور اللہ تعالیٰ عافیت سے باہر نکال بھی دے گا۔ تو یہ دعا ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، اس کو اپنا وظیفہ حیات بنائیں اور اس کو کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔